کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا فلا تکن خامس وقت تہلی کا، یا تو تم عالم بنو یا دین کا طالب علم بنو، یا عالم اور طالب علم سے محبت کرنے والا بنو، یا دینی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سننے والا بنو۔ فلا تکن خامس، پانچواں نہ ہونا، فقط تہلی کا، نہیں تو ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن حدیث صحیح بیان کرنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بھی فضائل و برکات ہیں، لکھنے کے بھی فضائل و برکات، پڑھنا بھی چاہیے، لکھنا بھی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں میرا نام لکھا، درود لکھا، تو جب تک میرا نام اس پہ رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، جس نے لکھا ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ جس نے کسی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تو قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رقعے کو اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، جس سے اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہودیوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان پر اعتراض کیا، کہا کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے، اور بیت المقدس یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے جس میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے، تو بیت المقدس بیت اللہ سے افضل ہوا تو ہمارا دین بھی تمہارے دین سے افضل ہوا۔ جب یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل کی، فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان اول بیت، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ بیت اللہ ہے، مبارکہ برکت والا ہے، ہدی للعالمین سارے جہان میں اس کے لیے، یہ سارے جہان کے لیے ہدایت والا بنایا گیا۔ فیہ آیاتن، اس کے اندر نشانی ہے، کیا ہے؟ مقام ابراہیم، ومن داخلہ، جو اس میں داخل ہوا، کان آمنا، وہ امن میں آ جاتا ہے۔ تو اس گھر کا حج جو ہے وہ فرض کیا گیا جو اس کی طرف آنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ومن کفر، تو جو انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ پاک بے پرواہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ ثابت کیا گیا کہ جو سب سے پہلا جو گھر تیار ہوا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ طواف کب سے شروع ہوا اور بیت اللہ شریف کو کب کس طرح سے تعمیر کیا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ خلیفہ بننے کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم دن رات تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی عالم لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے سمجھا کہ اللہ پاک کو ہم نے جو یہ بات کی یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، بڑے شرمندہ ہوئے کہ اللہ ہم سے ناراض ہوا۔ تو انہوں نے جو آسمان کے اوپر، 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے اس کا طواف کرنا شروع کر دیا، کئی ہزار سال اس کا طواف کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے 2000 سال پہلے ایک پوری یہاں پر پانی ہی پانی تھا، صرف ایک ٹکڑا تھا، وہاں پر خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی تعمیر کی گئی اور فرشتوں نے اس کا طواف کرنا شروع کیا۔ تو بیت اللہ شریف آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی 2000 سال پہلے ہی تھا، تو سب سے پہلا گھر یہی ہے، اور یہی ایک ٹکڑا تھا اور اس کو پھیلاتے گئے، وہ جتنی بھی اس وقت پوری دنیا میں زمین پھیلی ہوئی ہے یہ وہیں سے ہی پھیلنا شروع ہوئی تھی۔ تو بیت اللہ شریف کی 6 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، کعبہ شریف سب سے پہلی عبادت گاہ ہے،
نمبر دو، کعبہ شریف برکت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مبارکت برکت والا ہے۔ کعبہ شریف تمام جہان کے لیے باعث ہدایت ہے، ہدی للعالمین، اللہ پاک نے فرمایا۔ کعبہ شریف میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں، یعنی کہ جس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے قدم لگائے ہیں اس کو اللہ پاک اپنی نشانی کہہ رہا ہے۔ جس پہاڑی پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم لگے ہیں اس پہاڑی کو اللہ پاک اپنی نشانی کہہ رہا ہے۔ فیہا آیات، تو اس میں اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، اور کعبہ شریف مقام امن ہے۔ شعیب اس کو بٹن آف کرو۔ اور کعبہ شریف کا حج کیا جاتا ہے، بیت المقدس کا کبھی بھی حج نہیں ہوا۔ بیت المقدس قبلہ ضرور رہا ہے لیکن بیت المقدس کا کبھی بھی حج نہیں ہوا، حج ہمیشہ سے کعبہ شریف کا ہوا۔ تو کعبہ شریف کی پہلی خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اور کعبہ شریف کیا ہے کہ یہاں پر جو داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور یہ برکت والا ہے، ہدایت والا ہے۔ برکت والا اس کی بڑی برکتیں ہیں کہ کعبہ شریف میں جو بندہ آ جاتا ہے، کعبہ شریف سے اپنے جسم کو مس کر لے تو اس کو شفا مل جاتی ہے، اس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پہلے کے لوگوں کو جب بھی کوئی بیماری ہوتی تھی، یا جس عرب میں جس کے ہاں بچہ گونگا پیدا ہوتا تھا تو کعبہ شریف کی چابی اس کے منہ میں داخل کی جاتی تھی، اس کو قوت گوئی مل جاتی تھی۔ علامہ احمد بن علی فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 433 سنی ہجری کی یہ بات بیان کی کہ کعبہ شریف کا ایک کونا ہے، اس کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پر حجر اسود ہے، اس کو رکن اسود کہتے ہیں، اس کے ساتھ آگے والا جو کونا ہے وہ رکن عراقی کہلاتا ہے، اس سے آگے والا جو کونا ہے وہ رکن شامی کہلاتا ہے، اور اس کے آگے والا جو کونا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ تو وہاں سے تھوڑا سا کونا ٹوٹ گیا۔ اب جب وہ تھوڑا سا کونا ٹوٹ گیا، لوگوں کی اس کی طرف کوئی توجہ نہ ہوئی، لہذا اس کی مرمت بھی نہ ہو سکی، تو پتھر کا اتنا سا چھوٹا ٹکڑا کعبہ شریف سے جدا ہونے کی نحوست یہ ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں بیماری پھیل گئی، آئے دن لوگ مرنے لگے، جو بھی اس بیماری کا شکار ہوتا تو 3 دن کے اندر اندر موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ اسی طرح کسی نیک بندے کو خواب کے ذریعے معاملہ سے آگاہ کیا گیا، چنانچہ وہ ٹکڑا ڈھونڈ کر واپس دیوار کعبہ کے ساتھ لگایا گیا تو بیماری ختم ہو گئی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی کعبہ شریف کی عزت کرنے، ادب و احترام کرنے کے ساتھ کعبہ شریف کو دیکھنے، اس سے برکتیں لینے، غلاف کعبہ کے ساتھ جھوم کر لپٹنے اور باب کعبہ کو بوسہ دینے اور اس سے لپٹ کر خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش کعبہ شریف کی برکت سے ہمیں جسمانی بیماریوں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کے امراض سے بھی شفا نصیب ہو جائے۔ کوئی بھی پرندہ جب بیمار ہوتا ہے تو وہ آ کر کعبے کے ساتھ اپنے آپ کو مس کرتا ہے تو اس کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ شریف جو ہے وہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سجا ہوا قیامت والے دن میدان معاشر میں آئے گا، اور طواف کرنے والے، اس کی زیارت کرنے والے اس کے غلاف کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ پل صراط کو پار کر کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو کعبہ شریف کے اندر بیان کیا گیا، اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، یہ پتھر ایک جنتی پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، اور یہ اونچا بھی ہو جاتا تھا اور نیچے بھی ہو جاتا تھا۔ اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنے قدم رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ جب اس کی تعمیر کرنی تھی، اور دوسری مرتبہ جب آپ اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تھے تو اسی پتھر کے اوپر آپ کے قدم رکھ کر اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے آپ کے قدموں کو دھویا تھا۔ 3 مرتبہ آپ نے اس پتھر کے اوپر اپنے قدم رکھے ہیں۔ تو اس پتھر کی دیکھیں، یہ پتھر اور پتھروں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر نبی کے قدم لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، یعنی اس کے قریب نماز پڑھو تو اس پتھر کی برکتیں ملیں گی۔ تو یہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ اور مزید نشانیاں کیا ہیں کہ اسی کے قریب زمزم ہے، آب زمزم، جو دنیا کا ایک بہترین پانی ہے، جس میں نہ تو کبھی بدبو آتی ہے اور نہ ہی یہ خراب ہوتا ہے، اور دنیا کا بہترین پانی، اور ابھی تک یہ کنواں خشک ہونے کا نام نہیں لیتا، اور یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نشانی ہے۔ پھر اس کے قریب ہی صفا مروہ ہے، صفا مروہ کو بھی اللہ پاک نے اپنی نشانی قرار دیا۔ صفا مروہ کے قریب ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔ پھر ایک پتھر حجر اسود ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی، یہ بھی جنتی پتھر ہے۔
یہ حضور نے فرمایا اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور اس کی زبان ہوگی، قیامت والے دن یہ ان لوگوں کو پہچان لے گا جنہوں نے اس کا استعلام کیا ہوگا۔ تو جس نے ایمان کی حالت میں اس کا استعلام کیا یہ اس کے ایمان کی گواہی دے گا، جس نے کفر کی حالت میں اس کا استعلام کیا تو یہ پتھر اس کے کفر کی گواہی دے گا اور اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے گا، یعنی کہ اس پتھر کا علم دیکھے کتنا زیادہ ہے۔ پھر پانچویں بات بیان ہوئی کہ من داخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں جو بندہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اس کے امن میں آنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو خوش نصیب نیکی کی نیت سے حج یا عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے حرم پاک میں پہنچ جاتا ہے، روز قیامت وہ عذاب سے امن میں رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم پاک میں آ جاتا ہے اسے نیکیاں ملتی ہیں اور اس کی برائیاں دور کر دی جاتی ہیں اور اسے بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سودان کولانی کے پاس کچھ لوگ آئے اور بتایا کہ فلاں قبیلے نے ایک شخص کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگائی لیکن اس کا تو بال برابر بھی نہ جلا، تو فرمایا کہ اس کے اوپر آگ اثر نہیں کرے گی۔ وہ سفید رنگ کا وہ شخص تھا، آگ لگنے پر اس کا جسم کالا ہو جانا چاہیے تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو سعدو خولانی رحمت اللہ تعالی نے یہ بات سن کر کہا کہ اس مرنے والے نے 3 مرتبہ حج کیا تھا۔ جب بندہ پہلا حج کرتا ہے تو وہ فرض ادا کر لیتا ہے، جب دوسرا حج کرتا ہے تو اللہ پاک کو قرضہ دیتا ہے، اور جب وہ تیسرا حج کرتا ہے تو اس کے جسم اور جسم پر اگنے والے بالوں کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ تو جس نے 3 حج کیے ہوں تو اس کے جسم پر اور جسم پر اگنے والے بالوں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو جس کے جسم پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی دنیا کی آگ کیا اثر کرے؟ تو جو حرم پاک میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ امن سے مراد یہ ہے نبی پاک حضرت سیدنا ابو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ جو شخص کعبہ شریف کی زیارت کے لیے آئے تو اس کو تو کیا انعام دے گا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ دنیا میں رہے گا تو اسے عافیت دوں گا اور جب قیامت والے دن میرے پاس آئے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ تو یعنی کہ جو حرم پاک میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، یعنی کہ دنیا میں بھی وہ امن و امان کی زندگی گزارے گا، عافیت کی زندگی گزارے گا، اور قیامت والے دن جو رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ مکہ پاک میں مرنے کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا جو مدینے میں مرے یا مکے میں مرے قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جو مکے مدینے کی گرمی کو برداشت کرے، اس کی دھوپ کو برداشت کرے، اس پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو پیارے اسلامی جو حرم پاک میں داخل ہونے والا امن میں آ جاتا ہے، اس کی ایک صورت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جو خوش نصیب حرم پاک میں داخل ہو جاتا ہے اللہ پاک مخلوق کے دل میں اس کے لیے شفقت رکھ دیتا ہے، مخلوق اس سے نرمی کے ساتھ پیش آتی ہے، یہاں تک کہ اگر شکار کرنے والا جانور کسی دوسرے جانور مثلا شیر ہرن پر حملہ کر رہا ہو اور وہ جانور دوڑ کر حدود حرم میں پہنچ جائے تو شکاری جانور اسے چھوڑ دیتا ہے، اس پر حملہ نہیں کرتا۔ اسی طرح جو یہاں آ کر پناہ لیتا ہے اللہ پاک اسے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت خویتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دور جاہلیت کی بات ہے، میں کعبہ شریف کے قریب بیٹھا تھا، اتنے میں ایک عورت وہاں آئی، اس کا شوہر اس پر ظلم کر رہا تھا۔ عورت نے اپنے شوہر کے خلاف کعبہ شریف کے وسیلے سے پناہ مانگی، مگر شوہر کو اب بھی حیا نہ آئی، تو اس نے جیسے ہی عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے شوہر کا ہاتھ شل یعنی کہ بے جان ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ کعبہ شریف کے قرب میں آ کر پناہ مانگے اسے پناہ دی جاتی ہے۔ تو کعبہ شریف کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ حج صرف اور صرف بیت اللہ کا کیا گیا ہے، بیت المقدس کا حج جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو بر صغیر میں آپ اترے تھے، تو لکھا ہے کتابوں کے اندر آدم علیہ السلام بر صغیر سے مکہ مکرمہ 1000 مرتبہ گئے، پیدل 1000 مرتبہ۔ لوگوں کا ایک عشق ہوتا تھا، ایک شوق، ایک جنون ہوتا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار حج کیا، لیکن ایک بار آپ کی ذہن میں آیا کہ میں سواری پر کیوں جاتا ہوں، تو آپ نے 20 مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل آپ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اس زمانے میں جب کوئی سڑکیں وغیرہ بھی نہیں تھیں، تو آپ نے مدینہ سے مکہ پیدل سفر کر کر
آپ نے 20 مرتبہ حج کیا۔ تو لوگوں کا ایک بڑا شوق ہوتا تھا، تو آدم علیہ السلام 1000 مرتبہ حرم پاک گئے، اس میں سے آپ نے 1000 مرتبہ گئے، اس میں آپ نے 300 آپ نے حج کیے اور 700 آپ نے عمرے کیے، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ نوح علیہ السلام نے بھی حج کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام نے بھی حج کیا، اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی کسی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور نبی تبلیغ کرتا رہا، لیکن وہ قوم جب ہدایت کو نہیں اپناتی تھی تو اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ تو جب جس نبی کی قوم تباہ ہو جاتی تھی، عذاب نازل ہوتا تھا، پھر وہ نبی حرم پاک آ جاتے تھے اور اپنی بقیہ زندگی حرم پاک میں گزارتے تھے، وہیں پر عبادت میں گزار دیتے تھے۔ حرم پاک میں مطاف ہے، مطاف کہتے ہیں جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، اس مطاف میں 400 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور حتیم یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس حتیم کے اندر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار ہے، یعنی کہ یہ ایک جگہ بڑی برکت والی ہے۔ ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بتاؤں کہ تم نے کیا سوال کرنا ہے؟ تم مجھ سے کیا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہو، یا تم خود سوال کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے میں آپ سے کیا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ دیکھیے حضور سب جانتے ہیں، حضور یہ بھی جانتے ہیں کون کیا پوچھنے آیا ہے، کیا نیت لے کر آیا ہے، حضور سب جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب بندہ حج کے ارادے سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا کیا ثواب ہے، جب وہ طواف کے بعد 2 نفل کرتا ہے تو اس کا کیا ثواب ہے، جب وہ میدان عرفہ میں وقوف کرتا ہے تو اس کا کیا ثواب ہے، جب وہ جمرات کی رمی کرتا ہے تو اس کا کیا ثواب ہے، جب وہ اپنے حلق سر کے بال اتارتا ہے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ ان انصاری صحابی کہتے ہیں کہ اس قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں آپ سے یہی پوچھنے آیا تھا۔ اب ایک شخص آیا ہے، حضور نے جان لیا کہ یہ کیا پوچھنے آیا ہے، اس نے کیا سوال کرنا ہے، اس کو ہی تو علم غیب کہتے ہیں کہ حضور سب جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا کیا ثواب ہے، کہ جب بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے خانہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے تو اس کی ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے۔ جب وہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب وہ میدان عرفہ میں وقوف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر فرشتوں کے سامنے مباحات فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے دور دراز سے گرد آلود بکھرے بال یہاں پر اس میدان میں جمع ہوئے ہیں، اگر ان کے گناہ ریت کے ذرے کے برابر ہوئے یا بارش کے قطروں کے برابر ہوئے، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ والے دن میدان عرفات میں خاص تجلی فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب حاجی حضور نے فرمایا جب رمی کرتا ہے ہر کنکری کے بدلے ایسا گناہ معاف کیا جاتا ہے، ایسا کبیرہ گناہ معاف کیا جاتا ہے، وہ گناہ جو اس کو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ بعض گناہ زندگی میں بندہ اپنے ایسے کر دیتا ہے کہ جس کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ دنیا اور آخرت میں ہلاک ہونے والا ہوتا ہے، لیکن جب وہ حج پر جا کر رمی کرتا ہے تو ہر کنکری کے بدلے میں ایسا کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے کہ جو اس کو دنیا اور آخرت میں ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب بندہ حلق کرواتا ہے، سر کے بال اترواتا ہے، تو ہر بال کے بدلے قیامت والے دن اس کو ایک نور دیا جائے گا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ بیت اللہ کو، کعبہ شریف کو میدان معاشر میں لے آؤ۔ تو یہ حشر کا جو میدان ہے ملک شام کی سرزمین پر لگے گا۔ فرشتے کعبہ شریف سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے میدان معاشر میں بلاتا ہے، ہم تجھے لینے آئیں گے۔ کعبہ شریف جانے سے انکار کرے گا، وہ کہے گا کہ میرے کچھ مطالبات ہیں، میرے مطالبات پورے ہو جائیں تو میں میدان معاشر میں آؤں گا۔ فرشتے پوچھیں تیرے کیا مطالبے ہیں؟ تو کعبہ شریف کہتا ہے کہ جن لوگوں نے میرا طواف کیا، میری زیارت کی، جو میرے آس پاس جن کا انتقال ہوا، ان کا حساب نہ لیا جائے، ان کو بلا حساب بخش دیا جائے۔ تو فرشتے کہتے ہیں تو کن لوگوں کی سفارش کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو تیرا طواف کرنے کے بعد پھر رب کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے۔ تو کعبہ شریف کہتا ہے جب تک ان کی بخشش نہ ہو جائے میں میدان معاشر میں نہیں آؤں گا۔
اللہ کریم کا ذرائع رحمت جوش میں آتا ہے، کعبہ شریف کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے جن لوگوں نے تیری زیارت کی، تیرا طواف کیا، تیرے ارد گرد جن کا انتقال ہوا، ان کو میں نے سب کو بلا حساب بخش دیا۔ پھر کعبہ شریف اور جن لوگوں نے طواف کیا ہوتا ہے وہ اس کا غلاف پکڑ کر لبیک کہتے ہوئے میدان معاشر میں آتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک پڑھتے ہوئے میدان معاشر میں آتے ہیں، پل صراط کو پار کر کر جنت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جو جو استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے اس کا حج کرنا فرض ہے۔ ایک مرتبہ حج کرتا ہے فرض ادا ہو جاتا ہے، دوسری مرتبہ حج کرتا ہے یہ اللہ پاک کو قرض دیتا ہے، تیسری مرتبہ حج کرتا ہے تو اس کا جسم اور اس کے جسم پر اگنے والے بال جہنم کی آگ پر حرام کر دیے جاتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے کعبہ شریف کی زیارت کرنی چاہیے، حج کے لیے جانا چاہیے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہوں تو حضور فرماتے ہیں حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا غنی ہو جاتا ہے، کبھی بھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر محتاجی سے بچنا چاہتا ہے، غنی ہونا چاہتا ہے تو کعبہ شریف کی زیارت کرے، مدینہ منورہ کی زیارت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گھر سے صرف اس لیے نکلا کہ میری روزے کی زیارت کے لیے آ رہا ہے تو فرمایا کہ قیامت والے دن اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو جائے گا۔ فرمایا من زارا قبری وجب لہو شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی تو اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ قیامت والے دن فرشتے شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، حافظ شفاعت کرے گا، حاجی شفاعت کرے گا، شہید شفاعت کرے گا، لیکن یہاں پر انعام دیا جا رہا ہے کہ جس نے حضور کا روزہ دیکھا ہے، حضور فرما رہے ہیں کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی شہید نہیں، فرمایا میں خود اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور فرمایا کہ جو گھر سے صرف اس لیے نکلا، کوئی تجارت کوئی اور غرض نہیں ہے، صرف میرے روزے کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، فرمایا قیامت والے دن وہ عذاب سے میرے امان میں آ جائے گا، وہ میری امان کے اندر آ جائے گا۔ تو میرے محترم اسلام بھائیوں اپنی زندگی میں کعبہ شریف دیکھ لینا، مدینہ شریف دیکھ لینا، یہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے بڑے انعام و اکرام کی اس پر بارشیں ہوتی ہیں۔ اور جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، بھلے وہ یہودی ہو کر مرے، بھلے وہ عیسائی ہو کر مرے۔ میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت فرماتے ہیں لندن اور پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے، کہ جا کر اگر مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہو تو غنی بھی ہو جاؤ گے، گناہوں سے پاک اور صاف بھی ہو جاؤ گے، شفاعت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی، محتاجی سے بھی بچ جائے گا۔ لندن اور پیرس دیکھنے سے ڈالر اور پاؤنڈ تو ضرور مل جائیں گے، لیکن دنیا میں امن و امان اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے، مرنے کے بعد شفاعت کی گارنٹی نہیں ہے، مرنے کے بعد بخشش و مغفرت کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو مغفرت کی بھی گارنٹی دی جا رہی ہے، شفاعت کی بھی گارنٹی دی جا رہی ہے، امن و امان کی بھی گارنٹی دی جا رہی ہے، شفاعت کی بخشش کی بھی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جانے سے بندے کو دنیا میں بھی امان مل جاتا ہے، قیامت والے دن عذاب سے بھی امان مل جاتا ہے۔ تو ہر ایک بندے کے دل میں ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ میں موت آنے سے پہلے جا کر اللہ کا گھر دیکھا ہوں اور اپنے نبی کا میں روزہ دیکھا ہوں، تو اس پر دنیا اور آخرت کے انعام و اکرام کی بارشیں ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دنیا کا بہترین شخص قرار دیا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اپنے مال سے وہ حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، مدرسے بناتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ ایسے امیر انسان کو حضور نے دنیا کا سب سے بہترین انسان قرار دیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب قسم کا لوگ کو لبرل قسم کے لوگ میسج چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے پہلے کسی کے غریب کے گھر سے گھوم کر آ جاؤ، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے کے بجائے کسی کے گھر میں آٹے کا توڑا دے دو، یہ کرنے سے پہلے یہ کر دو۔ اور بھائی ہر کوئی کہہ رہا تھا جی زیادہ حج عمرے نہیں کرنے چاہیے، بھائی زیادہ حج عمرے کیوں نہیں کرنے چاہیے؟ آدم علیہ السلام کیوں 1000 مرتبہ کعبہ شریف گئے؟ کیوں امام حسن جو ہے وہ پیدل 20 مرتبہ گئے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ زیادہ کرنے چاہیے کم کرنے چاہیے؟ تمہیں زیادہ پتا؟ اچھا جب حج کا موقع آتا ہے تو تمہیں غریب یاد آ جاتے ہیں، جب نیو ایئر نائٹ آتی ہے تب تمہیں غریب کیوں نہیں یاد آتے؟ نیو ایئر نائٹ پر آپ نے کروڑوں کی آتش بازی بھی کرنی ہوتی ہے، کروڑوں کی تم نے شراب کی بوتلیں بھی کھولنی ہوتی ہے، تو اس وقت تم لبرل لوگ میسج کیوں نہیں چلاتے کہ نیو ایئر نائٹ پر آتش بازی کرنے کے بجائے اور شراب کی بوتلیں کھولنے کے بجائے غریبوں کو راشن دیا جائے؟ جب آپ شادی پر 2 کروڑ 2 ارب لگانے لگتے ہو تو اس وقت تمہیں غریب بندے کیوں نہیں یاد آتے؟ جب تم 4 کروڑ کی گاڑی لینے لگتے ہو اس وقت تمہیں غریب بندے کیوں نہیں یاد آتے؟ جب اپنی نفسانی خواہشات ہو، 4 لاکھ کا موبائل لینا، بھائی 2 لاکھ کا موبائل لے لو، 2 لاکھ سے غریب کی مدد کر دو۔
4 کروڑ کی گاڑی لینی ہے 2 کروڑ کی گاڑی لے لو, 2 کروڑ پہ غریب کی مدد کر دو, 2 ارب پہ شادی پہ خرچ کرنے ہیں بھائی, 1 ارب خرچ کر لو, 1 ارب غریب پہ کر لو. اس وقت غریب یاد نہیں آئے گا, لیکن جب حج کا موسم آئے گا تو غریب یاد آ جائیں گے, جب حضور کا میلاد کا موقع آئے گا تو غریب یاد آ جائیں گے, مسجدیں بنانے کا موقع ہے تو غریب یاد آ جائیں گے. تم اپنی یاشوں کے وقت تمہیں غریب یاد نہیں آتے, لیکن عبادات جس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس وقت تمہیں غریب یاد آ جاتے ہیں. تو یہ ایک لبرل لوگوں کا, کافروں کی ایک سازش ہے جو اس وقت اس طرح کا میسج چلانا شروع کر دیتے ہیں. ایسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اللہ نے آپ کو مال دیا, جائیں بار بار جائیں کعبہ شریف, بار بار مکہ مدینہ جائیں, ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. وہ عشق کا مرکز ہے, جتنی بار جائیں گے اس کا دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے 60 حج کیے تھے. اتنے بڑے عالم دین, انہیں نہیں پتا تھا کہ کتنے حج کرنے چاہیے. تو یہ ایک ہمارے عشق کا مرکز ہے. ایسے لوگوں کی بالکل باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی غریب کی بس مدد کریں, آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بجائے کسی غریب کے گھر پر چکر لگا کر آ جائیں. یہ سب بکواسات ہیں. ہمیں غریب کی بھی مدد کریں, لیکن اپنا جو عشق کا مرکز ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی میں بار بار مکہ مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے کی گلی میں شہادت کی مہر عطا فرمائے. آخر میں ایک مسئلہ سماعت فرمائے اور شرعی ایک وظیفہ بھی سماعت کر لیں. لوگوں کے یہاں مشہور یہ ہے کہ نماز کے اندر جی پاؤں کا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے. انگوٹھا ہل جائے, دایاں قدم ہل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ انگوٹھا ہلا لیں, پورا پاؤں ہلا لیں, پاؤں اٹھا کر بلا آگے رکھ لیں, پیچھے رکھ لیں, نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اپنی طرف سے لوگوں نے ایک مشہور کیا ہوا ہے جی دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہلنا نہیں چاہیے نہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز اس میں نہیں ٹوٹتی, بلکہ حکم یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور صف کے اندر خلا آ گئی ہے تو اس خلا کو پور کریں گے, تو قدم اٹھائیں گے تو خلا پور ہوگی نا. مسئلہ صرف یوں تھا کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کے پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے, 6 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے, اور 10 انگلیوں کا پیٹ لگنا سنت ہے. یعنی کہ پیٹ جم جانا, اس کو پیٹ کہتے ہیں اور اس کو پورا کہتے ہیں. اگر کسی نے نماز کے اندر صرف یہ پورے لگائے ہیں تو اس کی نماز ہوگی نہیں. تو یہ پیٹ لگنا, انگلیاں مڑ جانی چاہیے, مڑ کر ان کا پیٹ زمین پر لگنا چاہیے. 6 انگلیوں کا لگنا واجب ہے, 10 کا لگنا سنت ہے اور 1 کا فرض ہے. اگر ایک بھی انگلی کا پیٹ زمین پر نہ جما تو اس بندے کی نماز نہ ہوگی. مسئلہ یوں تھا, لیکن ایک عجیب سی افواہ پھیلا دی کہ جی انگوٹھا ہل گیا, اٹھ گیا, پاؤں ہل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسا مسئلہ بالکل نہیں ہے. وظیفہ سماعت فرمائے, یا قابدو, یا قابدو, یا قابدو, اگر روزانہ 40 مرتبہ پڑھ لے تو زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا, کسی کے آگے آپ کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. مخلوق سے اللہ پاک اس کو بے پرواہ کر دے گا. یا قابدو 40 مرتبہ